ایک جانب تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کے خاتمے کے بعد دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری جانب بلوچستان میں کالعدم بلوچ قوم پرست علیحدگی پسند تنظیموں کی عسکری کارروائیوں میں بھی تیزی آ گئی ہے اور وہ سیکورٹی فورسز پر حملہ کر رہی ہیں۔ بلوچستان کے 8 اضلاع میں 25 دسمبر کو ایک ہی دن میں 9 بم دھماکوں نے سیکورٹی فورسز کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ صرف کوئٹہ میں 6 گھنٹے کے دوران 10 بم دھماکوں کے 6 واقعات رونما ہوئے، جن میں 3 پولیس اہلکاروں سمیت 12 افراد زخمی ہوئے۔ کالعدم بلوچ علیحدگی پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی یعنی BLA نے بیشتر حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ سال 2022 کے آغاز سے ہی بلوچستان میں کالعدم بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کے حملوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا تھا، جس میں سیکورٹی فورسز کو خصوصی طور پر ہدف بنایا جا رہا ہے۔ محکمہ داخلہ بلوچستان کی رپورٹ کے مطابق صوبے میں گزشتہ سال کی نسبت رواں سال دہشت گردی کے واقعات میں 11% اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں رواں برس دہشت گردی کے 290 واقعات میں 125 افراد ہلاک اور 417 زخمی ہوئے۔ کوئٹہ میں تعینات ایک سینئر سیکورٹی افسر نے بتایا کہ صوبے میں بم دھماکے اور دہشت گردی کے واقعات تو باقاعدگی سے ہوتے رہتے ہیں، مگر 25 دسمبر کو کرسمس کے موقع پر ہونے والے بم دھماکوں کا تعلق BLA کے اہم ترین فیلڈ کمانڈر اسلم بلوچ عرف اچھو کی چوتھی برسی سے تھا۔ ان کے بقول جن رہنماؤں کی برسی کے موقع پر بم دھماکے ہوتے ہیں، ان میں بلوچ سیاسی رہنما نواب اکبر بگٹی، بلوچ نیشنل موومنٹ کے رہنما غلام محمد بلوچ، BLA کے بانی رہنما بالاچ مری اور اسلم اچھو شامل ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے بتایا کہ کالعدم بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں 14 اگست کو یوم آزادی کے موقع پر صوبے میں بھی دہشت گردی کی کارروائیاں کرتی رہی ہیں۔ یاد رہے کہ اسلم اچھو BLA کے اہم رہنما تھے، جنہیں سیکورٹی اداروں نے نومبر 2018 میں چین کے قونصل خانے پر حملے کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا تھا۔ اس حملے کے ایک ماہ بعد ہی افغانستان کے شہر قندار کے پوش علاقے اینو مینا میں ایک خودکش حملے میں اسلم اچھو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ہلاک ہو گئے تھے۔ ان کی ہلاکت کے بعد BLA کی قیادت بشیر زیب نے سنبھال لی تھی۔ کوئٹہ میں تعینات سیکورٹی افسر نے بتایا کہ جولائی 2020 میں بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کے اتحاد براس کی تشکیل کے بعد سے بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں بلوچ لبریشن فرنٹ BLF، بلوچ لبریشن آرمی BLA، بلوچ ریپبلکن آرمی BRA اور بلوچ ریپبلکن گارڈز BRG نے جولائی 2020 میں پاکستان میں چین کے مفادات کو نشانہ بنانے کے لیے براس نامی اتحاد قائم کیا تھا۔ بعد ازاں سندھ کی ایک عسکریت پسند تنظیم سندھو دیش ریولیوشنری آرمی نے بھی اس اتحاد میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ پاکستانی سیکورٹی اداروں نے ستمبر کے وسط میں گلزار امام نامی شخص کو گرفتار کیا تھا، جنہیں بلوچستان میں سورش کے لیے اہم کردار قرار دیا جاتا ہے۔ گلزار امام نے رواں سال جنوری میں بلوچ نیشنلسٹ آرمی یعنی BNA نامی نئی علیحدگی پسند تنظیم تشکیل دی تھی۔ کوئٹہ کے سیکورٹی افسر نے دعویٰ کیا ہے کہ گلزار امام کی گرفتاری کے سبب حالیہ مہینوں میں بڑی تعداد میں BLF اور BLA کے عسکریت پسند حکومتی کارروائیوں میں ہلاک یا گرفتار ہوئے ہیں۔ ان کے بقول بلوچستان بھر میں 25 دسمبر کو ہونے والے حملوں کے ذریعے براس میں شامل تنظیمیں خصوصاً BLA اس تاثر کو رد کرنا چاہ رہی ہے کہ گلزار امام کی گرفتاری سے بلوچ مسلح تحریک پر کوئی برا اثر نہیں پڑا۔ گلزار امام کے منظر سے غائب ہونے پر BLA نے نومبر میں جاری ایک بیان میں کہا تھا کہ گلزار امام عرف شمبے لاپتہ ہونے کے بعد سے پاکستانی سیکورٹی اداروں کی حراست میں ہیں۔ اعلامیے میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ گلزار امام کی گرفتاری کب، کہاں اور کیسے ہوئی، لیکن بتایا جاتا ہے کہ گلزار امام کو ایران سے ترکیہ لینڈ کرنے پر گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کیا گیا تھا۔ گلزار امام سے دوران تفتیش حاصل کی جانے والی معلومات نے پاکستانی سیکورٹی اداروں کو مکران کے علاقے میں بلوچ علیحدگی پسند گروپوں کے نیٹ ورک کو کمزور کرنے میں کافی مدد کی۔ سیکورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ بلوچستان کی شورش کا رواں سال کا جائزہ لیا جائے تو بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں اپنی حکمت عملی میں منظم اور تجربہ کار ظاہر ہو رہی ہیں۔ ان کے مطابق بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں حکمت عمل اختیار کرتے ہوئے سیکورٹی فورسز کے کیمپوں پر حملہ کر رہی ہیں۔ رواں سال BLA کی جانب سے ہرنائی اور زیارت میں سیکورٹی اہلکاروں کو یرغمال بنا کر اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ بلوچ علیحدگی پسند گروہ اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے بلوچستان سے باہر بھی حملے کرتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے جنوری میں لاہور کے انارکلی بازار اور اپریل میں جامع کراچی میں چینی اساتذہ کی گاڑی پر خودکش حملے کی مثال دی۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।